دیکھیے حوالہ غزل و غزلات 8 باب کی 6 آیت بائبل مقدس میں۔ سلیمان بادشاہی نے فرمایا تھا کہ ہر بات کا ایک وقت ہے۔ دیکھیے وائز 3 باب بائبل مقدس میں۔ اور وقت ہی دراصل ایک ایسی انوکھی شے ہے جس کے تانے بانے میں ہر شخص بندھا ہوا ہے، اور وقت کی ہر ادا کے ساتھ ہمیں نبھنا پڑتا ہے۔ جیسے وقت کے کھیل انسان کی سمجھ سے باہر اور اس کی پامائشیں ہماری عقل سے ماورا ہیں، اسی طرح سے محبت بھی عقل انسانی سے کہیں ماورا ہے۔ تاہم تقریباً 1750 سال قبل کی ایک روایت ہمیں اسے سمجھنے اور پرکھنے میں تھوڑی بہت مدد ضرور فراہم کرتی ہے۔ یہی وہ روایت ہے جو 14 فروری یعنی ویلنٹائن ڈے کے ساتھ منسوب کی گئی ہے۔ یہ وہ دن ہے جب تقریباً ساری دنیا کا مرکز نگاہ صرف ایک لفظ لو یعنی محبت ہوتا ہے۔ یہ دراصل ایک ایسا تہوار ہے جس کے اوپر بحث مباحثہ بھی بہت کیا گیا ہے، مگر اگر ہم تاریخی طور پر دیکھیں تو ویلنٹائن دراصل ایک مسیحی پاسبان کا نام تھا، اور اسے ویلنٹائن آف روم کے نام سے تاریخ میں یاد کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس سال انجیلی میڈیا کی طرف سے ہم اپنے تمام ناظرین اور سبسکرائبر کے لیے یہ خاص پروگرام اس لیے پیش کر رہے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ محبت کا پرچار پوری دنیا میں ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ محبت اپنے صحیح معنوں میں نہ صرف ایک دن بلکہ سال کے 365 دن سیلیبریٹ کی جائے اور اس کا جشن منایا جانا چاہیے۔ لہٰذا آج کا یہ پروگرام ہم اپنے تمام سبسکرائبرز اور ویورز کے نام بڑی محبت سے منسوب کرتے ہیں، اور اسی انتصاب کے نام ہم آپ سب کو ہیپی ویلنٹائنز ڈے وش کر رہے ہیں۔ تو آئیے ہم ویلنٹائن ڈے کے متعلق چند اہم اور تاریخی بنیادی واقعات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب بھی ویلنٹائن ڈے آتا ہے، ہر سال ایک طرف تو لوگ اس بحث میں پڑ جاتے ہیں کہ ہمیں اس دن کو کیسے منانا چاہیے، یعنی وہ اپنے پیاروں کو اپنے پیار اور اپنی محبت کا اظہار کس طرح سے دکھا سکتے ہیں، اور دوسری طرف اعتراضات کی ایک بوچھاڑ شروع ہو جاتی ہے، گویا کہ 14 فروری کو محبت کا نام لینا گناہ ہے، یہ بت پرستی ہے۔ اور اس سلسلے میں یہ بھی کہا سنا جاتا ہے کہ ویلنٹائن کا ڈے منانے سے ہمارا ایمان خطرے میں ہے۔ ویلنٹائن کا دن منانے سے ہم اپنے آپ کو کسی بت پرست روایت میں شامل کر رہے ہیں، نہ جانے کیوں۔ وہ لفظ جو 364 دن تک قابل اعتراض نہیں ہوتا، اچانک ایک دن پر جو دن اس کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے، اس دن پر ویلنٹائنز ڈے پر لفظ جو ہے وہ بہت ہی معیوب، قابل اعتراض اور ہمارے ایمان کے لیے خطرہ بن جاتا ہے۔ یہ بات میں مسیحیت کے حوالے سے بھی کر رہا ہوں، اس لیے کیونکہ بہت سے مسیحی یہ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق لوپرکالیا سے ہے، جو کہ ایک بت پرستی کا تہوار تھا۔ تو آئیے ہم اس کے بارے میں بعد میں تھوڑی سی بات چیت کریں گے اور غور کریں گے، لیکن سب سے پہلے تو یہ
کہ ایسے سوالات کیوں اٹھائے جاتے ہیں جبکہ محبت صرف جنسی پہلوؤں سے تعلق رکھنے والی محبت کا نام نہیں، بلکہ ایک ایسا جذبہ ہے جس میں محبت کے ہزارہا پہلو شامل ہیں، بہت سے زاویے ہیں۔ دنیا بھر میں ویلنٹائن ڈے خاندانوں، معاشروں اور اسی طرح سے دیگر لوگوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ محبت کے اظہار کا ایک مؤثر اور باقاعدہ دن ہوتا ہے۔ تو اس جواب دنیا بھر میں ویلنٹائن ڈے خاندانوں میں اور معاشروں میں بھی محبت کے پیغام کو فروغ دیتا ہے۔ تو کیا یہ کوئی بری یا پسندیدہ بات ہے؟ کیا کوئی ایسی دنیا بھر میں ویلنٹائن ڈے خاندانوں میں اور معاشروں میں بھی محبت کے پیغام کو فروغ دیتا ہے، تو کیا یہ کوئی بری یا ناپسندیدہ بات ہے؟ تو اس کا جواب اس راز میں پنہاں ہے کہ محبت کو کن معنوں میں دیکھا جاتا ہے۔ ہم لفظ محبت سے کیا سمجھتے ہیں؟ محبت کے بارے میں ہمارے فہم کی وسعتیں کتنی ہیں؟ تو آئیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم قدیم زمانے کے داناؤں اور فہیم لوگوں یعنی فلاسفرز کے پاس ان سے رہنمائی لیتے ہیں کہ محبت کیا ہے۔ بائبل مقدس میں پہلا کرنتھیوں 2 باب کی 22ویں آیت میں مرقوم ہے کہ یونانی حکمت تلاش کرتے ہیں، گریکس سیک آفٹر وزڈم، اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ یونانی ہی تھے جنہوں نے علم و حکمت کے ہر میدان میں یعنی طب، ریاضی، فلسفہ، ادب، علم نجوم، حیاتیات اور دیگر ہر طرح کے علم، یہاں تک کہ سیاسیات اور معاشیات اور معاشرتی علوم میں بھی بنیاد رکھی اور ان تمام چیزوں میں علم و حکمت کی حنا بندی کی۔ آنے والی نسلیں یعنی وہ تمام نسلیں جو ان یونانی فلاسفرز کے بعد آئیں، وہ ان کے علم اور ان کے کام سے استفادہ کرتی رہیں۔ ارسطو، افلاطون، سقراط، بقراط اور اس طرح کے بہت سے عظیم الشان علماء اور مفکرین کا تعلق دراصل یونان سے ہی تھا۔ بائبل مقدس کی بات ہے کہ یونانی تو حکمت تلاش کرتے ہیں۔ اس لیے جب ہم علم نفسیات میں محبت کے جذبے کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یونانی لوگوں نے اس موضوع پر یعنی محبت پر بھی بہت غور و فکر کیا، اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ اتنا عمیق، اتنا وسیع، اتنا بے کراں اور اتنا کثیر المعنوی جذبہ ہے کہ اس کو ایک لفظ سے ہم بیان نہیں کر سکتے۔ لہٰذا انہوں نے جذبہ محبت کو بیان کرنے کے لیے 8 الفاظ تجویز کیے۔ یہ ہماری لسانی لغوی بندشیں ہیں جو ہمیں مجبور کر دیتی ہیں کہ ہم ایک ہی لفظ کو بہت سے جذبات کے لیے استعمال کریں، جبکہ یونانیوں کا کہنا ہے کہ دراصل محبت 8 مختلف زاویوں کا نام ہے۔ یہ وہ جذبہ ہے جس کے لیے ایک لفظ ہم استعمال کر کے تو اس جذبے کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کر سکتے، ہم انصاف نہیں کرتے۔ جب ہم ہر طرح کی محبت میں ایک ہی لفظ محبت استعمال کرتے ہیں، ماں بچے کی محبت ہو،
بہن بھائی کی محبت ہو، میاں بیوی کی محبت ہو، معشوق اور عاشق کی محبت ہو، وطن اور حب الوطن شخص کی اپنے وطن کے ساتھ محبت ہو، یہ سارے جذبات ایک جیسے نہیں ہیں۔ لہٰذا یونانی فلاسفرز نے محبت کے لیے 8 الفاظ ہمیں دیے۔ سب سے پہلا لفظ ہے سٹورگے۔ سٹورگے محبت وہ محبت ہے جو بنیادی طور پر انسان کو اس دنیا میں آنے کے بعد، پیدائش کے بعد سب سے پہلے میسر ہوتی ہے، یعنی ماں باپ کی محبت۔ اس محبت میں تحفظ اور خاندانیت اور خاندانی طور پر بلونگنگ کا تصور ہے، یعنی وہ محبت جو ماں اپنے بچے کے ساتھ کرتی ہے، بچہ اپنے ماں کے ساتھ کرتا ہے، بچہ اپنے باپ کے ساتھ کرتا ہے، خاندان میں احساس تحفظ دلانے والا جذبہ جو محبت ہے اس کو سٹورگے کہتے ہیں۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ جو ہم محبت اپنے وطن کے ساتھ کرتے ہیں، یونانیوں نے اپنے دیس اور دھرتی سے محبت کو بھی اسی زمرے میں ڈال دیا۔ شاید اس لیے پوری دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ وطن اور دھرتی ماں جیسی ہوتی ہے۔ تو سٹورگے لفظ دراصل دوسری محبتوں سے مختلف ہے۔ ہم اس کے لیے لفظ سٹورگے استعمال کر سکتے ہیں، ہم اس کے لیے لفظ فلیا استعمال نہیں کر سکتے۔ فلیا محبت کی وہ قسم ہے جو ہم عمر ساتھیوں میں برابری کی سطح پر پائے جانے والے ساتھیوں میں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر وہ محبت جو ہمکاروں میں، ایک جگہ پر کام کرنے والوں میں ڈیولپ ہو جاتی ہے، کولیگز میں ہوتی ہے، دوستوں میں ہوتی ہے، ایک جماعت کے طالب علموں میں آپس میں جو محبت ہوتی ہے، ٹیم ممبرز میں محبت ہوتی ہے، تو یہ فلیا لو ہے۔ افلاطون کہا کرتے تھے، بلکہ انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، کہ محبت کرنے کے لیے جنسی طور پر ایک دوسرے کی طرف کشش کا ہونا ضروری نہیں ہے، لہٰذا یہ عین ممکن ہے کہ ایک مرد ایک عورت جو برابری کی سطح پر کام کر رہے ہیں، کسی ٹیم میں ہیں، کسی دفتر میں ہیں، کسی کالج میں ہیں، یا کہیں اور کام کرتے ہیں، ان کا میل گیل ہے، تو وہ ایک دوسرے سے محبت کر سکتے ہیں بغیر ایک دوسرے کی طرف جنسی طور پر کشش میں آئے ہوئے۔ اور اسی لیے اس طرح کی محبت کو پلاٹونک لو کہا جاتا ہے، یعنی کہ وہ محبت جو ایک مرد اور عورت کے درمیان ہو تو سکتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اس میں جنسی اور حسن اور عشق اور اس طرح کی باتیں ہوں، یہ برابری کی محبت ہوتی ہے، لو بٹوین کولیگز۔ تیسرا لفظ جو انہوں نے یونانی فلاسفرز نے، یونانی فلسفہ دانوں نے ہمیں بخشا، وہ ہے فلاوٹیا یا فلاوشیا۔ فلاوشیا لفظ محبت ہے جو انسان کو اپنے ساتھ ہوتی ہے۔ ہم گھر سے باہر نکلنے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہم نے بال بنائے ہیں، چہرہ صحیح ہے، کپڑے صحیح پہنے ہیں، اپنے آپ سے انسان کو محبت ہوتی ہے۔ ارسطو کا کہنا ہے کہ جو محبت ہم دوسروں کے ساتھ دکھاتے ہیں وہ دراصل ایک ایکسٹینشن ہے اس محبت کی جو ہم اپنے ساتھ کرتے ہیں، یعنی کہ دوسروں کے ساتھ ہماری محبت دراصل عکاس ہے اس بات کی کہ ہم اپنے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں۔ اسی نظریے کو آگے لے کر ہم چوتھی محبت پر آتے ہیں، جس کے لیے لفظ پھر وہ محبت کا لفظ ہم استعمال اس لیے نہیں کرتے کیونکہ اس میں وہ ڈسٹنکشنز نہیں ہیں، اس میں وہ فرق نہیں ہے۔ اور یہ چوتھی محبت ہے مانیہ۔ مانیہ لفظ یہ محبت کا انداز نفسیاتی لحاظ سے نقصان دہ اور معاشرے میں منفی رجحانات پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے، کیونکہ محبت کا یہ روپ
اور انداز عقل و منطق کی ہر حد کو پھلانگتے ہوئے انسان کو جنونی یا مجنوں بنا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یونانی فلسفہ دانوں نے کہا کہ یہ محبت کی قسم یعنی مانیہ یہ خطرناک ہے۔ عام لفظ محبت کی 5ویں تعبیر ہم لوڈس سے کرتے ہیں۔ لوڈس عام دل فریبی کی، دل لگی کی محبت، اور یہ وہ محبت ہے جو نوجوان لڑکے لڑکیوں کے درمیان ہوتی ہے جب وہ جوانی کی منزلیں طے کرنا شروع کرتے ہیں۔ یہ ہلکی پھلکی محبت ایک دوسرے کو پسند کرنے میں، ہنسی مذاق میں، اچھلنے کودنے میں، مختلف انداز میں ظاہر ہوتی ہے، اور یہ جذبہ زیادہ تر قائم نہیں رہتا، مگر عام زبان میں ہم اسے محبت ہی کہتے ہیں۔ یونانی زبان میں اسے لوڈس کہتے تھے، یعنی یہ گہری محبت نہیں ہے، یہ کچھ اور چیز ہے۔ اور اکثر جب لوگ عمر رسیدہ ہو جاتے ہیں، آگے چل کر اپنی جوانی بچپن کو یاد کرتے ہیں، تو اس طرح کی محبتوں کا ذکر کر کے ہنستے کھیلتے ہیں، اور انہیں وہ اپنی جوانی کے دن یاد آتے ہیں، گزری ہوئی دلچسپیاں، بیتے ہوئے دن عشق۔ محبت لفظ کا چھٹا زاویہ یا چھٹا صیغہ جس کو یونانیوں نے کھول کر بیان کیا، جس کا ہم مختصر سا ذکر کرتے چلیں گے ابھی، وہ ہے ایروس۔ ایروس دراصل رومانوی، جذباتی اور جنسی کشش کی محبت کا نام ہے۔ ایروس کا نام زرخیزی اور پیدائش اور محبت کی یونانی دیوی ایفروڈائٹ سے منسوب ہے۔ یہ دیوی یونانیوں کے لیے محبت اور جنسی کشش کی ایک علامت تھی۔ رومی لوگوں کے لیے بالکل اسی طرح کی ایک دیوی تھی جس کا نام وینس رکھا گیا ہے، اور وینس بھی اسی طرح سے زرخیزی اور عشق و محبت، جنسی محبت، حسن اور افزائش نسل، اس طرح کی جو تمام باتیں اور اس طرح کی تمام چیزیں ہیں وہ اس سے منسوب تھی۔ تو ایروس کا تعلق دراصل ایفروڈائٹ یونانی دیوی اور وینس رومی دیوی سے ہے، اور اگر ان کو تھوڑا سا بے لگام کر دیا جائے تو یہ پھر افزائش نسل کے ساتھ جذباتیات، شہوت پرستی، جنسی ہوس اور اس طرح کے تمام جذبات آ جاتے ہیں، اور ان دیویوں کی جب سیلیبریشنز ہوتی تھی، میلے لگتے تھے، تو وہاں پر یہ تمام کام ہوتا تھا۔ اب دیکھیں، ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی اکثر فلموں کے موضوعات کسی نہ کسی طرح سے ایروس کو بیچ میں شامل کر لیتے ہیں، چونکہ محبت کی یہ قسم انسان کے اندر چھپے ہوئے جذبات کو بے لگام کرنے کا ایک جائز سا طریقہ ہوتا ہے، اس لیے فلمیں بھی اس کو استعمال کرتی ہیں، ناول بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، اور یوں یہ چیز جو ہے یہ ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ یونانی فلاسفرز جو ہیں ان کے کہنے کے مطابق یہ محبت ایروس اگر بے لگام چھوڑ دی جائے یا اس کو بہت زیادہ اس کا چرچا کیا جائے تو یہ معاشروں کو تباہ کر سکتی ہے، خطرناک ہو سکتی ہے، اور بہت سے لوگ، اکثر لوگ جب لفظ محبت کا سنتے ہیں تو وہ باقی تمام زاویوں کو بھول کر، باقی تمام محبتوں کو بھول کر وہ اسی محبت کے بارے میں سوچتے ہیں،
اور یہی ایک وجہ ہے کہ ویلنٹائن ڈے پر اعتراضات کیے جاتے ہیں. ہم اس کی طرف تھوڑی دیر میں آتے ہیں. پہلے ہم 7ویں قسم کی محبت کو دیکھتے ہیں جس کو پراگما کہتے ہیں. تو پراگما دراصل اصولی محبت ہے، وہ محبت جو اصولوں پر مبنی اور دائمی اصولوں پر قائم و دائم رہنے والی محبت ہے. یہ وہ محبت ہے جو اصول پرستی اور روایتی قدروں پر مبنی اور قائم رہتی ہے. اس میں دلی خلوص، وفاداری اور دیر تک ثابت قدمی کے رشتوں کے تقدس کو قائم رکھنے اور انہیں نبھانے کی اہمیت پر زور دیا جاتا ہے. یہ ایروس نہیں ہوتی، یہ لوڈس نہیں ہوتی، یہ پراگما ہے. یعنی جب لوگ ایک دوسرے سے شادی کر لیتے ہیں تو اس کے بعد چاہے بیماری آئے، تنگی آئے، کچھ بھی آئے، وہ اپنے وعدوں پر، اپنی محبت پر، اصولوں پر قائم رہتے ہیں اور وہ رشتے نبھاتے ہیں. اس قسم کی محبت میں ایک خاص بات جس کا خیال رکھا جاتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ اگر یہ رشتہ توڑا جائے، اگر یہ محبت توڑی جائے تو اس سے معاشرے میں اور دیگر لوگوں پر کیا برے اثرات پڑ سکتے ہیں. دیکھیں اکثر جب شادیاں ٹوٹتی ہیں تو اس میں ذبح بچے ہوتے ہیں. جب لوگ طلاق دیتے ہیں ایک دوسرے کو تو خاندانوں میں عداوتیں پڑ جاتی. تو ان تمام ساری چیزوں کو دیکھ کر پراگما محبت جو ہے وہ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اصولوں پر مبنی محبت ہے جو نبھائی جاتی، اور یہ کسی بھی مشکل، کسی بھی منفی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار رہتی ہے. اس محبت میں گرفتار لوگ، اس محبت میں فریقین ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ نباہ کرنے کے بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ جہاں رشتہ توڑنے کے لیے 100 وجوہات ہو سکتی ہیں، وہاں پر کم از کم ایک وجہ رشتہ نبھانے کی بھی ہوتی ہے. اور اس محبت میں فریقین اس ایک وجہ کو ڈھونڈ کے رشتے نبھاتے ہیں. یہ تھی پراگما محبت، اصول پرستی کی محبت. اور اب ہم آتے ہیں 8ویں محبت کی طرف، اگاپے، بے غرض، بے لوث، بے کرم محبت. یہ محبت اجنبیوں، غیروں، ضرورت مندوں، انسانوں، ہر طرح کے لوگوں کے لیے ہمدردی اور احساس پر مبنی ہوتی ہے. یہ محبت فطرت میں تمام مخلوقات کے لیے اور خدا کے لیے استعمال کی جاتی ہے. گویا کہ انسانی ہمدردی اور معاشرتی بھائی چارے کا درس دینے والی یہ وہ محبت ہے جس کو خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو سکھایا، اور اس کا احاطہ اتنا وسیع کر دیا کہ آپ نے فرمایا، خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو اور اپنے دشمنوں سے بھی محبت کرو. یونیورسل لو، لو فار ایوری ون، اگاپے محبت. یہ وہ جذبہ نہیں ہے جو ایروس ہے، یہ وہ جذبہ نہیں ہے جو لوڈس ہے، یہ وہ جذبہ نہیں جو سٹورگے ہے، یہ وہ جذبہ نہیں جو فیلی ہے. یہ وہ جذبہ ہے جو پوری کائنات میں آفاقی طور پر ہر وہ چیز، ہر وہ جاندار، ہر وہ جانور، ہر وہ شخص، ہر وہ چاہنے والا، ہر وہ نفرت کرنے والا، ہر وہ دشمن، ہر وہ دوست ہماری طرف سے حقدار ہے کہ ہم اس سے محبت کریں. اگاپے لو، بالکل ویسے جیسے خدا نے سب سے محبت کی. تو دیکھیں، میں ایک بار پھر کہتا چلوں کہ جب ہم اردو زبان میں لفظ محبت یا پیار استعمال کرتے ہیں
تو اس کی لسانی بندشیں ہیں، 8 طرح کے جذبات ہیں، مگر ہم سب کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کر دیتے ہیں، مجھے اپنے وطن سے محبت ہے، مجھے اپنے بھائی سے محبت ہے، مجھے اپنی بیٹی سے محبت ہے، مجھے اپنے کولیگز سے، ڈاکٹر اور نرسیں جو میرے ساتھ کام کرتی ہیں، مجھے اس سے محبت ہے، مگر یہ الگ محبت ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم لفظ محبت کو یوں کنفیوز کر لیتے ہیں پہلے اپنے ذہن میں، تو پھر باقی اس کنفیوژن کو کسی اور طرف لگانا بڑا آسان ہوتا ہے۔ جب بھی ویلنٹائن ڈے آتا ہے تو بہت سے لوگوں کے دلوں میں صرف وہ بالی ووڈ ہالی ووڈ ٹائپ ایروٹک لو، لوڈس لو اور اس کے جذبات ذہن میں آتے ہیں، اور وہ پھر وجوہات ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں اپنے دل میں کہ کس طریقے سے اس سیلیبریشن سے چھٹکارا حاصل کیا جائے، کس طرح اس کو لان تان کی جائے۔ حالانکہ محبت اگاپے محبت بھی ہے، خدا نے جو جذبہ انسانوں کے ساتھ دکھایا اس کا ترجمہ بھی ہم محبت ہی کرتے ہیں۔ جو جانسار فوجی اپنے وطن کی خاطر اپنا سینہ گولیوں سے چھلنی کروا لیتے ہیں، وہ بھی اپنے وطن سے محبت کر رہے تھے، اسٹور گئے، لیکن چونکہ ہم اس کو بھی محبت ہی کہتے ہیں، اس لیے یہ کنفیوژن آف ٹرمز ہے، ہمارے ذہن میں الفاظ گڈمڈ ہو گئے ہوئے ہیں، اور لسانی بندشیں ایسی ہیں، زبان دانی کی اتنی وہ نفاست نہیں ہے کہ ہم اردو، ہندی اور پنجابی زبان میں ان کو عام سیگے میں، عام زبان میں ان کو الگ کریں، لہٰذا یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں ویلنٹائن ڈے کے متعلق خصوصی طور پر۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ویلنٹائن ایک تاریخی شخصیت تھی۔ ویلنٹائن ایک پریسٹ تھے، کرسچن تھے، روم میں تھے، ٹرنی میں پیدا ہوئے، اٹلی میں، جو اس وقت روم کا ایک صوبہ تھا۔ ہوتا یہ ہے جیسے جے کے رولنگ، ہیری پوٹر لکھنے والی ناول نگار نے ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے تاریخ کے بارے میں۔ جے کے رولنگ لکھتی ہیں، ہسٹری بیکیم لیجنڈ اینڈ لیجنڈ بیکیم myth۔ پہلے تاریخ کو لوگ ایک لیجنڈ میں بدل دیتے ہیں، یعنی تاریخ کو ایک داستان سمجھ لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس داستان کو فرضی قصہ سمجھ لیا جاتا ہے۔ حالانکہ اگر ہم اس کی تحقیق کریں تو وہ تاریخ ہوتی ہے، اٹس ہسٹری، بٹ ہسٹری بیکمز لیجنڈ، داستان بنتی ہے، اینڈ لیجنڈ بیکمز myth، اور پھر myth بن جاتی ہے، یعنی ہم اس کو ایک فرضی مقام عطا کر دیتے ہیں۔ ویلنٹائن پریسٹ تھے روم کے اس وقت جب ویلنٹائن کرسچن پریسٹ تھے روم میں اس وقت جب حکومت تھی کنگ کلاڈیس گوتھیکس کی۔ کلاڈیس گوتھیکس کو کلاڈیس دوم اور کلاڈیس دا کرول بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کیونکہ 3 صدی عیسوی میں روم کا یہ بادشاہ بہت ظالم تھا۔ 226 عیسوی میں ویلنٹائن روم میں پیدا ہوئے، اور اس وقت خدمت پر مامور تھے جب کلاڈیس کی حکومت تھی، یعنی 268 سے لے کر 270 عیسوی تک۔ کلاڈیس گوتھیکس کو جنگیں لڑنے کا بڑا خبت تھا، انہوں نے کئی جنگیں لڑی، اور ایک جنگ میں جب یہ ہار گئے تو انہوں نے اپنے جرنیل کو بلا کر پوچھا،
ہم کیوں ہارے ہیں، بہت غضبناک ہوئے۔ تو جرنیل نے کہا شہنشاہ سلامت، بات یہ نہیں ہے کہ ہمارے اچھے سپاہی نہیں، ہمارے پاس سامان نہیں، جنگی ساز و سامان ہے اور ہماری فوجیں بہت اچھی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دوسری طرف تعداد میں بہت زیادہ سپاہی ہوتے ہیں، فوجیں بہت بڑی ہیں، ہمارے لوگ اب لڑ لڑ کے تھک گئے ہیں، اس لیے نوجوان جنگ میں جانا نہیں چاہتے۔ تو کلاڈیس گوتھیکس بہت غضبناک ہوئے، انہوں نے کہا کیوں نہیں جانا چاہتے؟ جرنیل نے کہا اس لیے کیونکہ وہ شادیاں کرا کے گھر بسانا چاہتے ہیں، نوجوان لوگ چاہتے ہیں کہ وہ شادی کریں، گھر بسائیں، گھر گرہستی سے زندگی گزاریں، آرام کی اور کاروبار کریں۔ اس مسئلے کا حل کلاڈیس دی کرول، کلاڈیس گوتھیکس نے یہ دیا کہ میں آج سے شادی کرنا اور شادی کروانا دونوں کو جرم قرار دیتے ہوئے تمام شادیوں کی ممانعت کر رہا ہوں، یعنی آج سے اس وقت تک کوئی شادی نہیں کر سکے گا جب تک میں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لہذا تمام مذہبی رہنماؤں نے شادیاں کرنی بند کر دی۔ ماسوائے ویلنٹائن، جب نوجوان جوڑے شادی کی غرض سے ویلنٹائن کے پاس جاتے تھے تو وہ ان کا بیاہ یعنی ان کا نکاح کر دیا کرتے تھے۔ ہوتے ہوتے یہ بات کلاڈیس گوتھیکس شہنشاہ روم تک پہنچی تو انہوں نے اسے بلایا اور پوچھا کہ کیا یہ بات سچ ہے؟ تو ویلنٹائن نے کہا بات تو سچ ہے اور میں اس سے اجتناب بھی نہیں کر سکتا کیونکہ یہ میرے منصب کا حصہ ہے، میں پریسٹ ہوں، لوگوں کی شادیاں کروانا میرا کام ہے۔ تو انہیں جیل میں ڈال دیا گیا۔ جب لوگوں کو پتہ چلا، خاص طور پر ان لوگوں کو جن کی شادیاں انہوں نے کی تھیں، تو بہت سے لوگوں نے آ کر ان کی کھڑکی سے ان کے جیل خانے میں پھول پھینکنے شروع کر دیے، اور اس کے بعد یہاں تک کہ ایک عورت اپنا بچہ بھی لے کے آئی ان کے پاس اور انہیں بتایا کہ دیکھو میں نے اس کا نام ویلنٹائن رکھا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک بار انہیں موقع دیا گیا کہ وہ اپنے اس جرم سے معافی مانگے تاکہ ان کو رہا کیا جائے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، جس کی سزا میں انہیں پھر یہ بتایا گیا کہ ان کو سزائے موت دی جائے گی۔ ویلنٹائن کی سٹوری میں ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ جب آپ جیل میں تھے تو جو جیلر تھا اس کا نام ایسٹیریس تھا، اس کی ایک لیپالک بیٹی نابینا تھی۔ تو ویلنٹائن کی دعاؤں سے اس کی بینائی واپس آئی اور کہا جاتا ہے کہ ان کو آپس میں پھر محبت ہو گئی اور ویلنٹائن نے اسے شادی کرنی چاہی، لیکن چونکہ ویلنٹائن خود ایک پھانسی کا منتظر قیدی تھا اس لیے ایسا ہونا ناممکن تھا۔ 14 فروری سن 2069 کو جب ویلنٹائن کو پھانسی دیا جانا تھا، انہوں نے اس لڑکی کے نام، جس کا نام جولیا تھا، ایک خط لکھا اور اس کے نیچے جو آخری الفاظ تھے وہ تھے یور ویلنٹائن۔ ویلنٹائن آف روم نے یہ خط ایسٹیریس کو دیا کہ یہ جولیا تک پہنچا دیا جائے، اور اسی دن انہیں شہر سے باہر لے جا کر ظلم و ستم کرنے کے بعد پھانسی دے دی گئی۔ یور ویلنٹائن وہ آخری الفاظ تھے
جو ویلنٹائن آف روم نے جولیا کے لیے اپنے خط پر لکھے، اور یوں یہ دو الفاظ سال ہا سال، صدی ہا صدی، تاریخ میں نہ جانے کتنی بار، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں بار لکھے گئے ہیں، اور اس ویلنٹائن پر بھی یہ دوبارہ لکھے جائیں گے، جب بھی لوگ اپنے پیاروں کو، عاشق اپنے معشوقوں کو، محبت کرنے والے اپنے محبوب کو جب بھی کچھ لکھتے ہیں تو اس کے نیچے لکھ دیتے ہیں یور ویلنٹائن۔ محترم ناظرین، سبسکرائبرز، آپ خود فیصلہ کیجئے، ایسی محبت کیا اس کا جشن منانا جائز ہے یا نہیں؟ ویلنٹائن کا جرم یہ تھا کہ وہ محبت کرنے والے جوڑوں کو ایک پاکیزہ بندھن میں، شادی کے بندھن میں، مذہب کے اصولوں اور مذہب کے تمام لوازمات اور متعلقات کے مطابق ان کی شادیاں کروایا کرتے تھے، مگر یہ ان کے لیے جرم ثابت ہوا۔ یہاں پر بے راہ روی کی، گناہ کی، جنس پرستی کی، شہوت پرستی کی، محبت ایروس کی بات نہیں ہے۔ ان کی شادیاں کروانا پرگما لو، پرگما اصول پرستی کی محبت۔ اس کے علاوہ ان کی اپنی محبت تمام لوگوں کے لیے اگاپے میں شامل، اگاپے کے زمرے میں آتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی محبت دوسروں کے لیے ان کی اپنی جان سے زیادہ تھی، بالکل ویسے ہی جیسے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ بائبل مقدس میں، یوحنا کی انجیل میں لکھا گیا ہے کہ اس سے زیادہ محبت کوئی کسی سے نہیں رکھ سکتا کہ وہ ایک شخص اپنے دوست کے لیے اپنی جان دے دے۔ جو لوگ ویلنٹائن ڈے پر اعتراض کرتے ہیں اور اس کو لوپرکالیا کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں، میں ان لوگوں کے بارے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہی لوگ ہیں جو مسیحیت کی ہر بات کو کسی نہ کسی طریقے سے کسی بے دین اور کسی پیگن بت پرست روایت کے ساتھ منسلک کر دیتے ہیں، چاہے وہ کرسمس ہو، چاہے وہ ایسٹر ہو، چاہے وہ ویلنٹائنز ڈے ہو، چاہے کچھ اور ہو۔ اور یہ لوگ اس لیے کرتے ہیں تاکہ مسیحی روایات، مسیحی تہذیب، مسیحی قدروں کو بہتر طور پر سمجھنے کی بجائے یہ ایک آسان دروازہ ہے، چپکے سے پیچھے سے نکل جاتے ہیں یہ کہہ کر یہ سب رومی لوگوں کی باتیں ہیں، یہ سب فلاں مذہب کی باتیں ہیں، یہ بت پرستی ہے، یہ بے دینی ہے۔ تاریخ کو سمجھنے کے لیے تحقیق کی ضرورت ہے، تحقیق کرنے کے لیے وقت چاہیے، تحقیق کرنے کے لیے ایک ڈسپلن آف مائنڈ چاہیے، اور چونکہ وہ مشکل کام ہے اس لیے یہ بڑا آسان کام ہے کہ ایک لیبل پکڑا ہوا ہے انہوں نے، ہر ایک چیز پر لگائے جاتے ہیں، یہ بت پرستی ہے، یہ بت پرست، کرسمس ٹری بت پرستی ہے، سنٹا کلاus بت پرستی ہے، ایسٹر بت پرستی ہے۔ اب تاریخ کا مطالعہ کریں، انجیلی میڈیا پر موجود انہی موضوعات پر دیگر ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ اس چھوٹے سے ویڈیو کو ختم کرتے ہوئے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس بذات خود ایک لو سٹوری ہے۔ بائبل مقدس از دی گریٹسٹ لو سٹوری، اور محبت کے بارے میں جو باتیں
بائبل مقدس میں لکھی ہیں وہ کہیں اور آپ کو ورلڈ لٹریچر میں نہیں ملیں گی۔ ناظرین، ہم نے کہا کہ بائبل مقدس نے اشارہ دیا ہمیں کہ یونانی حکمت تلاش کرتے ہیں، اور اس اشارے کو لیتے ہوئے ہم نے محبت کی تشریح یونانیوں کی زبان سے سنی اور دیکھا کہ کس طریقے سے یونانی علماء کے مطابق، فلاسفرز کے مطابق لفظ محبت کافی نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے محبت کو 8 الفاظ دیے۔ یہ تھا یونانی فلسفہ محبت۔ مسیحی عقیدہ محبت کیا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے ہم بائبل مقدس کے اس پیراگرافز کو دیکھتے ہیں، اس حصے کو دیکھتے ہیں جس کے بارے میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ پوری دنیا کے لٹریچر میں، ورلڈ لٹریچر میں آپ کو محبت کی اس سے بہترین تعریف، اس سے بہتر عکس بندی کہیں نہیں ملے گی۔ پولس رسول نے محبت کے بارے میں پہلا کرنتھیوں 13 باب میں 13 آیات کے اندر، یہ 13واں باب ہے اور اس کی 13 آیات ہے، ان 13 آیات کے اندر محبت کا وہ نقشہ کھینچا ہے جو آپ کو پوری دنیا کے لٹریچر میں نہیں ملے گا۔ کسی قوم میں، کسی مذہب میں، کسی تہذیب میں محبت کے بارے میں اس سے بہتر تشریح، اس سے بہتر منظر کشی، اس سے بہتر عکاسی نہیں ملے گی۔ آئیے سنیے بائبل مقدس پہلا کرنتھیوں 13واں باب پہلی آیت سے شروع کر رہا ہوں۔ اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جھانجھ ہوں، یعنی بیکار شور۔ اور اگر مجھے نبوت ملے اور سب بھیدوں کا کل علم اور سب بھیدوں اور کل علم کی واقفیت ہو، اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں۔ اور اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں یا اپنا بدن جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ فائدہ نہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پولس رسول محبت کی 16 صفات بیان کرتے ہیں۔ محبت صابر ہے، مہربان ہے، حسد نہیں کرتی، محبت شہی نہیں مارتی، پھولتی نہیں، نازیبا کام نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی، جھنجھناتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی، راستی سے خوش ہوتی ہے، سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کو برداشت کرتی ہے، محبت کو زوال نہیں۔ یہ 16 باتیں یہاں پہ جو لکھی گئی ہیں، یہ دراصل محبت کے 16 سنگار ہیں۔ 8ویں آیت میں لکھا ہے محبت کو زوال نہیں۔ نبوتیں ہوں تو موقوف ہو جائیں گی، زبانیں ہوں تو جاتی رہیں گی، علم ہو تو مٹ جائے گا کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے اور ہماری نبوت ناتمام، لیکن جب کامل آئے گا تو ناقص جاتا رہے گا۔ جب میں بچہ تھا تو بچوں کی طرح بولتا تھا، بچوں کی سی طبیعت تھی، بچوں کی سی سمجھ تھی، لیکن جب جوان ہوا تو بچپن کی باتیں ترک کر دی۔ اب ہم کو آئینے میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے، مگر اس وقت روبرو دیکھیں گے۔ اس وقت میرا علم ناقص ہے، مگر اس وقت ایسے پورے طور پر پہچانوں گا جیسے میں پہچانا گیا ہوں۔ غرض، ایمان، امید، محبت، یہ تینوں دائمی ہیں، مگر افضل ان میں سے
محبت ہے، خدا کا پاک کلام۔ ناظرین، اب میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ کیا ہمیں ویلنٹائن ڈے منانا چاہیے؟ میرے نزدیک یہ سوال بالکل بے معنی ہے۔ ویلنٹائن ڈے محبت کرنے والوں کا ایک دن ہے، ایک تہوار ہے۔ جب ہم اپنے باقی تمام ذمہ داریوں کو، کاروبار کو، نوکری کو چھوڑ کر، ادھر ادھر کی تمام باتیں چھوڑ کر ایک دن فوکس کرتے ہیں ان لوگوں پر جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اپنے ماں باپ، اپنے بچوں سے، اپنی بیوی سے، بہن بھائیوں سے، اپنے وطن سے، اپنی کلیسیا سے، اپنے خدا سے۔ اگر ہم وہاں پر لو کی جگہ پہ اگاپے لگا دیں، اگر ہم وہاں پہ لو کی جگہ پہ سٹورگے لگا دیں، اگر ہم لو کی جگہ پہ فلیا لگا دیں، لوڈس اور ایروس کو نکال دیں، یہ ہماری مجبوری ہے، زبانی، ہماری زبان میں یہ سکم ہے کہ ہم نے محبت کے لیے باقی الفاظ بنائے نہیں، موجود نہیں۔ تصور کیجئے کہ اس پورے دن میں کون سی ایسی بری بات ہے جس کا پرچار کیا جاتا ہے؟ یہ لوگوں کی اپنی سوچ ہے کہ وہ اس دن کو کیا کرنا چاہتے ہیں، لیکن تاریخی طور پر اور فلسفہ محبت کے مطابق، مسیحی عقیدہ محبت کے مطابق، محبت کرنے پر کوئی پابندی نہیں، اظہار محبت کرنے پر کوئی پابندی نہیں۔ پابندی صرف اس بات کی ہے کہ ہم اپنی محبت کو پاکیزہ رکھیں۔ پابندی صرف اس بات کی ہے کہ ہم اپنی محبت کو بے لگام نہ ہونے دیں۔ پابندی اس بات کی ہے کہ ہم جو بھی کریں اس سے اپنے خدا کا جلال ظاہر کریں۔ Valentine's Day is a day of celebration for love. Let us try to celebrate it. Storge love, philia love. Let us try to celebrate it. Agape love, universal love, سب سے محبت، بے لوس محبت۔ ناظرین، ہیپی ویلنٹائنس ڈے۔ خدا حافظ۔